آخری باتیں ہیں، بڑے غور سے سننا ہے. حضور کو اپنے شیخ سے محبت تھی، عشق تھا. کلندر وقت حضور حضرت خواجہ بدھن سنگھ غریب نواز کو اپنے شیخ حضور درپاک غریب نواز کے ساتھ عشق تھا، عقیدت تھی. عشق قدر عقیدت تھی. زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ میرے لنگر سے کھاؤ. ایک جملہ فرماتے تھے، حضرت کے لنگر سے کھاؤ. نواب صاحب جہاں ملنے کے لیے آئے، جملہ کہا حضرت کا لنگر ہے. مجھ سے ایک دن فرمایا مجھے نیند نہیں آتی. میرا امتحان لے رہے تھے، میں سمجھتا ہوں. فرمایا رات کو مجھے نیند نہیں آتی، پھر میں کیا کرتا ہوں، اپنی کرسی کو کوٹ مٹھن شریف کی طرف کر دیتا ہوں. بس سارا دن حضور کے دیدار میں ساری رات محو مستغرق رہتا. شیخ کے ساتھ اس قدر عقیدت اور محبت تھی. اور یاد رکھ لینا، جنازہ تو ہر کسی نے دیکھا. حضرت امام احمد بن حنبل نے حضور کہا تھا ہمارا پتہ جنازوں پہ چلے گا. ہم کیا تھے، کون تھے، کیا مقام رکھتے تھے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا ہمارا پتہ جنازوں پہ لگے گا. وہ جب حضور میرے غریب نواز کا جنازہ ہوا، پھر اپنوں نے بھی دیکھا، غیروں نے بھی دیکھا. وہ دیکھنے میں تو انسان تھے، حقیقت میں خود خدائے رحمان کے فرشتے بھی وہاں موجود تھے. حق موجود، حق موجود، حق موجود. فیضوں میں تڑپو، فیضوں میں تڑپو. حضور نے ہمیں نعرہ دیا، حق موجود حق اللہ، صدا موجود رحم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بہر سو جلوہ دلدار دیدم، بہر چیز جمال یار دیدم. جو خود رو بن گرم دیدم ہمونست، جمال خود جمال یار دیدم. موجود ہے جو جگ میں اسم و صفات حق ہے. موجود ہے جو جگ میں اسم و صفات حق ہے. اسم و صفات کیا خود غیر ذات حق ہے. پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. ہر کے پیرو ذات حق را یک ندید، نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید. حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک غلام اور در کے کتے کی حیثیت سے ایک نظر دید کی توفیق عطا ہو ہم کو. حضور ایک نظر دید کی توفیق عطا ہو ہم کو. ہم وہ پیتے ہیں جو آنکھوں سے پلائے جاتے ہیں. نہ چھوٹے اے نصیر، حضرت نصیر ملت نے کہا تھا، نہ چھوٹے اے نصیر اب آستان مرشد کامل. فرمایا نہ چھوٹے اے نصیر اب آستان مرشد کامل. ملے مجھ کو اس در سے میری تقدیر کے ٹکڑے. ہمیں جان دینی ہے ایک دن، ہمیں جان دینی ہے ایک دن. وہ کسی طرح وہ کہیں سے ہمیں جان دینی ہے ایک دن. وہ کسی طرح وہ کہیں شہید نہیں. آپ کھینچیے دار پر، ہمیں آپ کھینچیے دار پر. جو نہیں کوئی تو ہمیں صحیح. ہمیں آپ کھینچیے دار پر، جو نہیں کوئی تو ہمیں صحیح. اور آخر میں آپ کی خدمت میں بڑا خوبصورت حضرت نصیر ملت نے کہا، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مجھے بیٹھنے کی جگہ ملے. حضور مجھے بیٹھنے کی جگہ ملے، میری آرزو کا بھرم رہے. مجھے بیٹھنے کی جگہ ملے، میری آرزو کا بھرم رہے. تیری انجمن میں اگر نہیں، تیری انجمن کے قریب. اللہ جانتا ہے، دلوں کے ہاتھ تو خدا جانتا ہے نا. تیرے واسطے ہے یہ وقت سر. ادھر دیکھو نا،
ذرا غور سے دیکھا کرو، ان کے چہرے میں حضور دربار غریب نواز کے چہرے کا نور تمہیں نظر آئے گا۔ تیرے واسطے ہے یہ وقت سر کہ ابد تیرا سنگ در، تیرے واسطے ہے یہ وقت سر رہتا ابد تیرا سنگ در، کوئی سجدہ ریز نہ ہو سکے، کوئی سجدہ ریز نہ ہو سکے تو نہ ہو میری ہی جبی سہی۔ اللہ کریم اس آستان عالیہ کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اللہ کریم میرے حضور کے علمی روحانی فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اور یاد رکھ لینا، جو اس آستانے سے وفا کرے گا، آستانے سے وفا کا کیا مطلب ہے؟ غلامی کا کیا مطلب ہے؟ صرف ہاتھوں کو چوم لینا یہ وفا اور غلامی کی علامت تامہ نہیں ہے۔ وفا کا مطلب یہ ہے کہ پھر موت تک اپنی وفا اپنے دل کے خلوص کے ساتھ اس آستانے پہ غلامی کرنا، پھر سر تو کٹ جائے، دھڑ تو کٹ جائے، مگر اس در سے منہ نہ مارو۔ یاد رکھو، اس وقت سے ڈرو کہ کہیں شیخ نے منہ نہ موڑ دیا۔ رب کعبہ کی قسم، مجھے یہ جملے کہتے ہوئے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، مگر جملے کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ خدا ملتا ہے مرشد کے آستانے سے ملتا ہے، خدا کے رسول کا قرب ملتا ہے مرشد کے آستانے سے ملتا ہے۔ یاد رکھو، اگر مرشد نے اپنے رخ پھیر لیا تو مصطفیٰ نے بھی رخ پھیر لیا، خود خدا نے بھی رخ پھیر لیا۔ اس وقت سے ڈر جاؤ، اس وقت سے خوف زدہ ہو جاؤ۔ مرید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر دم اپنے آپ کو شیخ کی حضوری میں رکھے، ان کی در کی غلامی کے اندر رکھے۔ اللہ رب العزت شیخ المشائخ، آئینہ جمال درپاک، سیدی و سندی حضور حضرت خواجہ غلام در محمد کوریجہ، المعروف حضور حضرت خواجہ پیر حامد سے غریب نواز، اللہ رب العزت آپ کا سائے رحمت تا دیر سلامت فرمائے، آپ کو عمر دراز نصیب فرمائے۔ حضور حضرت فاروق سین کی خیر ہو، حضور حضرت جعفر سین کی خیر ہو، حضور حضرت سلمان سین کی خیر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔